الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ انسان کی تخلیق محبت کی تخلیق ہے، یعنی کسی نے پیار سے بنایا ہے، پیار کی وجہ سے بنایا ہے اور پیار کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ باقی ساری محبتیں جو اللہ نے خود ڈالی ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی یہ جتنی چیزیں ہیں، خواہ اپنے ازواج سے حظ انسان کا، اولاد ہے، مال ہے، مال و اسباب ہے، گھوڑے ہیں، گاڑیاں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ زُيِّنَ پھونک دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں، اگر اصل میں امتحان ہے۔ یہ محبتیں اس لیے ٹھونکی گئی ہیں کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہے یا نہیں، اس کے ٹیسٹ کے لیے ایک محبت ڈالی گئی۔ تو محبت، اللہ کی محبت کی خاطر جب آپ اس کو قربان کرتے ہیں تو آپ کی محبت ثابت ہو جاتی ہے اس درجے میں۔ اس سے اگلی چیز جب ثابت کرتے ہیں تو درجہ بلند ہو جاتا ہے مزید۔ سب سے محبوب چیز جس پہ آپ کا دل اٹکا ہوا ہے، وہ جب خرچ کرتے ہیں آپ، تو پھر آپ نیکی کی اصل کو پا لیتے ہیں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اپنا محبوب نہ خرچو، جن سے تم محبت کرتے ہو وہ نہ خرچو، تو تم ہرگز نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے۔ تم سمجھے ہی نہیں، تم ٹیکس سمجھ کے دے رہے ہو، کتنا جی اس میں سے دے دیا اور جان چھڑا لی۔ تو یہ جتنے بھی امتحان ہیں، جو بندہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو وہ رزاق سمجھتا ہے، اللہ کو فلاں سمجھتا ہے، فلاں سمجھتا ہے، لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا مقام اس کے نزدیک کیا ہے۔ وہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا حکایت اس کی، لیلا اور مجنو کی۔ کہتے ہیں وہ چوری جو ہے وہ دینے جاتی تھی تو رستے میں کوئی اور درویش بیٹھا ہوا تھا جو چوری جو ہے وہ مجنو بن کے لے لیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے امتحان لینے کے لیے کہ یہ واقعی وہی مجنو ہے یا کوئی اور ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے خون کا پیالہ چاہیے، یعنی جس کٹورے میں آپ نے چوری کھائی ہے اس میں خون بھی اپنا دے دیجیے۔ تو اس نے کہا بی بی یہ تو چوری کھانے والا مجنو تھا، اب میں جا کے ڈھونڈوں گا وہ تمہارا خون دینے والا مجنو، تو اس سے کہوں گا کہ وہ خون دے۔ تو بس یہ دنیا کی اصل ہے، ہر چیز۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کو آزماتا ہے، فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو اکرمہ ونعمہ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب انسان کو، اب بتایا کہ انسان کا امتحان کیا ہے، جب انسان کو اس کا رب ابتلا میں ڈالتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، تو اکرمہ سے عہدہ دے دیتا بڑا کو، وَنَعَمَہُ اور نعمتوں کی بارش کر دیتا۔ فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے یار میرے تے بڑا کرم کیا ہے،
بات ختم ہو گئی. کسی اگلی منزل یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہاں دیا ہے تو پھر آگے بھی دے گا. آخر کچھ دیکھ کر یہاں بھی دیا ہے نا, تو وہی دے کر آگے بھی دے دے. کوئی میرے اندر بڑا کمال ہے. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَ, میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم ہے رب کا. اب اصل میں یہ اگلی آیت میں اللہ فرماتا وَمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اور پھر جب اس کو دوسرے طریقے سے آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, تو اس کا رزق ناپ کر دینا شروع کر دیتا. یعنی اگر اس کو اس دن 4 کلو آٹا چاہیے, 2 کلو آٹا چاہیے, تو بس اتنا ہی میسر ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. کوئی ایکسٹرا نہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیتا اس کو. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, تو کہتا ہے کہ اللہ نے تو ذلیل کر کے رکھ دی, میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. دیکھیں اب بولتی توحید ہے وہ, یعنی یہی کہہ رہا نا. یہ تو نہیں کہتا داتا صاحب نے بڑا کرم کیا, کہتا ہے ربی اکرم, میرے رب نے مجھ پر بڑا کرم کیا. اور مصیبت بھی آتی ہے تو یہ نہیں کہتا کہ فلاں بابے کی گستاخی کی وجہ سے پکڑا گیا ہوں. بات توحید کی ہے کہ ربی اہانن, اللہ نے ذلیل کر دیا یار. تو آپ پھر کلا, اللہ نے کہا نہیں, نہ وہ عزت تھی نہ یہ ذلت ہے. ایک وہ امتحان تھا کہ وہ اپنے آپ میں ہی مگن ہو جاتا ہے, یا پھر دوسروں کا بھی کرام کرتا ہے, کرم کرتا ہے, اور ان نعمتوں کو دوسروں میں بانٹتا ہے. اسے احساس ہے کہ نہیں, وہاں اس کا اگر وہ بھول گیا اس چیز کو تو فیل ہو گیا. اب قیامت کے دن وہ فقیر ہوگا. اور یہ والا جو ہے, جو غریب, جو کہتا رب نے ذلیل کر دیا مجھے, اب اس کا بھی امتحان ہے کہ وہ اپنے اس طے شدہ رزق پر مطمئن ہے یا نہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں لیکن تھوڑی دیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے زیادہ اس کی صحت کے لیے درست نہیں ہے. تو بچہ اگر بغاوت کر کے جا کے جناب فریج کھول کے ساری جو ہے وہ چوم چاٹ جائے اور کپڑوں پر بھی لے اس کو, تو پھر کیا ہوتا ہے, پٹائی ہوتی ہے نا. اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ انلیگل ذرائع اختیار نہ کرے, یہ حرام کھانے کی کوشش نہ کرے, اسی پہ صبر کرے کہ رب نے جتنا دیا اس میں اللہ پاک برکت دے, پورا ہو جاتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا, تو ٹھیک. دونوں کا امتحان ہے. اس نے اگر غربت میں صبر کر لیا تو وہ آخرت کا امیر ہے. اس نے امارت میں رب کو بھلا دیا تو یہ کرم نہیں تھا, یہ امتحان تھا. اس سے کرم تم نے کمانا تھا, ان نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں تم نے کمانی تھی, وہ نہیں کمائی تم نے, خود ہی کھا پی کے برابر کر دیا, سب اپنی اولاد میں بانٹ دی, ٹرانسفر کر دی, جدی پشتی جائیداد وراثت. تو وہ فیل ہو گئے دونوں. یہی بات غالباً ظفر کا وہ شعر ہے, ظفر آدمی اس کو نہ جانی ہوگا ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی. اور دوسرا ایسا یاد آیا تو آپ کو بتا دوں, اس میں خوف خدا نہ رہا. تو اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ عیش میں خدا کو بھول گیا, اور اگر غریب ہے تو پھر بے خوف ہو گیا اور حرام ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا, یعنی تیش آ گیا اور اس نے پھر کہا کہ سب قانون, سب ہر چیز ایک طرفہ, میں یہ بھی کر دوں گا وہ بھی کر دوں. یہ دو ہی امتحان ہوتے, غصے میں اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے بندہ, یا پھر وہ 4 پیسے آ جائیں, گن بردار ہو جائیں ساتھ, تو پھر ظلم اور زیادتی کرتا ہے. تیش اور عیش دو چیزیں. تو کچھ لوگ, اب محبت کی بات میں کرتا ہوں کیسے آتی ہے, اس میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی محبت.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق محب اور محبوب کا تعلق ہے. اس کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو مشکل بھی آسان ہو جائے گی، گلہ پیدا نہیں ہوگا، شوق ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور ند چن لیا ہے، کوئی نواں کار دیکھ لیا، وہ فلاں ضرورت پوری ہے، چلو جی فلاں بابے کے، چلو جی آج ہمارے گاؤں سے سوزوکی جا رہی ہے جی، سخی سلطان باؤ جی، اور وہ سارے جی بکنگ ہو جاتی ہے جی، سوزوکی والا بھی خوش ہے، یہ بھی سارے خوش جی، گئے ہیں جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا. یہ ند، ان سے پیار ہوتا ہے تو اتنے دور گئے ہیں نا، بڑی بات ہے. ایک وہ ہے کہ جس نے اللہ زینا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ، پھر ٹک گئے، پھر کہیں نہیں گئے، جو بھی دے گا وہی دے گا. آپ بچے کو منع کر دیتے ہیں نا کہ بیٹا کسی غیر سے ٹافی نہیں لینی، بس یہ والی بات ہے. اللہ کہتا ہے کسی غیر سے نہیں مانگنا، جب بھی دوں گا جو بھی دوں گا میں دوں گا، جتنا دوں گا میں ہی دوں گا، اور کوئی در ہے ہی نہیں، کوئی تمہیں دے بھی نہیں سکتا، خام خواہ اپنا منہ کالا کرو. تو یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، کیونکہ دے تو اللہ رہے نا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں لہذا محبت ان سے ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہ جی ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کے واسطے اور ان کے ذریعے، تو پھر واسطے سے پیار ہو جاتا ہے، اللہ سے رشتہ جو ہے وہ پھر آر پار ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور محبت امتحان لیتی ہے. دیکھ لیں انبیاء اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ پاک انسانیت میں سب سے زیادہ اپنے انبیاء سے محبت کرتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ قربانیاں اور امتحان بھی انبیاء پر آتے ہیں. تو محبت کا جو معاملہ ہے وہ جب آپ رکھ کے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مصائب پہ ہم دل سے ملحد ہو جاتے ہیں. ایک تو تھا نا گلہ، ٹھیک اللہ پاک سے گلہ کریں آپ، میری یہ حالت ہے، اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو ہمارا فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، اسی کے سامنے اپنی ضرورت پیش کریں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب یہی ہے کہ اپنی حاجات اس کی طرف لے کے جاؤ. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوسیلہ، وہ جو تمہاری مشکلات ہیں، دا ریزن جس کی وجہ سے تم دوسروں کے پاس جاتے ہو، وہ اللہ کے سامنے پٹ اپ کرو. تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنا دکھ اپنے اللہ سے باندھ رہا ہوں. بھائی کسی غیر سے جا کے تو اللہ کا میں گلہ نہیں کر رہا نا، اس سے بھی نہ کرو تو کس سے کروں میں؟ اسی سے کرنا ہے نا جو کچھ اس کا مداوع کر سکتا ہے. غیروں سے کرنے کا فائدہ تو بدنام کرنا ہے نا. غیروں سے اللہ کا گلہ کرنا اللہ کو بدنام کرنا ہے، اور اللہ سے اس کا گلہ کرنا کہ اللہ پاک یہ مسئلہ ہے، میری یہ مشکل ہے، آسان فرما دے، کرم کر دے، یہ کر دے. یہ قرب کی نشانی ہے. بندہ اس قسم کی باتوں سے کرتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گھاٹی میں جب پتھر پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں اللہ پاک ناراض تو نہیں ہو گیا، یعنی یہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی غلط اقدام کر لیا، یعنی میرا طائف میں آنا شاید درست فیصلہ نہیں تھا، مکے سے نکلنا. تو وہ تھوڑا سا کوئی شائبہ آیا تو آپ نے اللہ پاک سے فریاد کیا، اللہم الیک اشکو بثی و حزنی، اور پھر وہ سارا کچھ کہ ضعف قلت حیلتی و ضعف قوتی، وہ سارا کچھ
نہ میرے پاس اسباب ہیں، نہ باقی میرے وسائل بھی بہت قلیل ہیں، اور میں ضعیف بھی ہوں لحاظ سے، تو میں تجھ سے ہی گلا کرتا ہوں، تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، تیری طرف ہی، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بیک اپ کال کرتے ہیں، بیک اپ کال میں تجھ سے کرتا ہوں کہ میری مدد کو پہنچ۔ اے اللہ، اگر یہ سب اس لیے ہے کہ اس میں تیری رضا ہے، تیرا غصہ نہیں، یعنی یہ جو پتھر پڑے ہیں کچھ، بس تو مجھے یہ بتا دے کہ یہ میری کسی وجہ سے کوئی غصہ تو نہیں آ گیا آپ کو، یا یہ میرا امتحان ہے؟ اگر تو اس پہ غصہ نہیں ہے، یعنی یہ تیرے غصے کا مظہر نہیں ہے یہ پتھر جو مجھے مارے جا رہے ہیں، فلا ابالی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ مسئلہ پتھروں کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو گیا، اس پہ پھر فوری وہ بیک اپ پہنچا، اور فرشتے نے آ کے کہا جی مجھے حکم دیا گیا کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، اگر آپ چاہیں، اس نے سجیشن بھی دی کہ اگر آپ کہیں تو میں یہ دونوں گھاٹیاں ملا دوں اور اس پوری بستی کو پیس کے رکھ دوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی میرے ماننے والا یا اللہ کی توحید کا ماننے والا پیدا ہو جائے، میں یہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا، رہنے دو لوگ۔ تو بندہ اللہ سے گلا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، جب خوشی کا موقع، یعنی جب غم ہو تو گلا کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے یا اپنا مسئلہ رکھتا ہے، اور جب خوشی ملے اسے تو سب سے پہلے دوڑ کے بتاتا بھی اپنے رب کو۔ اسی لیے جو شکرانے کا سجدہ ہے نا، شکر کا سجدہ، سجدہ شکر، اس میں نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ رخ ہونا شرط ہے، جدھر تمہارا منہ ہے سجدے میں گر جاؤ بس، اور جس حالت میں ہو۔ تو اسی طرح ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو بس پیسے پورے ہو جاتے ہیں ہمارے، اس میں نہ وضو کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کیفیت کو آپ نے شکل دینی ہے، ایک وجود دینا ہے، وہ جو آپ کے اندر ایک غیر مرئی جذبہ شکر پیدا ہوا ہے اس کو مٹیریلائز کرنا ہے سجدے سے، یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ فضل، یہ کرم، یہ توفیق کس کی تھی، دی ہوئی۔ خیر، جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے نا عشق مجازی جو ہے وہ سیڑھی ہے، سیڑھی سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں شاید اس لیول کی جو محبت ہے، وہ جو کیفیت ہے، اللہ پاک نے کچھ اپنی جو صفات ہیں ان کا تڑکا انسان کو لگایا ہے تاکہ وہ معاملات کو سمجھے، یعنی یہ اختیار دینا اور ارادہ دینا، یہ بھی ارادہ اور اختیار ہمیشہ سے اللہ پاک کا ہی تھا، پھر کسی مخلوق کو اس نے بخشا کہ تم چاہو تو یہ کر سکتے، یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے ظاہر ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، جب اختیار اسے دے دیا گیا اور اختیار کو استعمال کرتا ہے تو اکثریت غلط استعمال کرتی، اندھا دھند استعمال کرتی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے تھوڑے سے ہی بندے ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں، یعنی قدر کرتے ہیں اس ترک و اختیار، ارادے کی اور کر سکنے کی جو صلاحیت دی ہے اللہ پاک۔ اس کو شکر یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی دی حدود میں اگر آپ کریں گے تو یہ شکر ہے، اس کو کہتے ہیں شکرانے نعمت، اور جب آپ اس نعمت کو مس یوز کرتے ہیں یا اس کا حق ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ کفران نعمت، یہ کفر اور شکر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا، اعلان عام، اذان دیتے ہیں نا، اعلان عام ہوتا ہے، ہر بندہ سنے بھائی مسجد میں آنا جی، نماز کا وقت ہو گیا، ہر بندہ سنے، تمہارے رب نے اعلان کی، کسی ایک بندے کو اعلان عام کر دیا، سب پر یہ رحمت ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں یقیناً زیادہ دوں، یقیناً، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ نون کی تشدید لام سے ابتدا، یقیناً ہم اس کو زیادہ کریں گے، تم اس کا حق ادا کرو صحیح اس نعمت کا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نعمتوں کو حسنو،
ان کو محفوظ کرو شکر کے ساتھ، یعنی شکر کرو گے تو وہ محفوظ ہو جائے گی، تمہارے پاس رہے گی ورنہ نکل جائے گی۔ تو شکر جو ہے وہ نعمت کا قلعہ ہے۔ شکر کرو گے یعنی اس کا حق ادا کرو گے، اور اللہ کی طرف اس کو ریفر کرو گے تو شکر ہو گیا۔ والا ان کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی فإن، تو پھر وہ اس کی عذاب بھی اس کا شدید ہے، وہ بھی لا شدید ہے پھر۔ تو محبت، تو جناب علی یہ جو مجازی محبت ہے یہ بھی ایک صفت ہے۔ اس محبت میں ہم جو کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، وہ پھر قیامت کے دن اللہ پاک پھر جب ہم دعوی محبت کریں گے نا تو اللہ پاک کہے گا جس سے تم محبت کرتے تھے اس کے لیے تم نے یہ کیا، ثابت ہو گیا تم اس سے محبت کرتے تھے، مجھے نہیں دیا، ثابت ہوا کہ میرے لیے صرف زبانی دعویٰ تھا۔ یہ ہے اصل چیز۔ راتوں کو جاگتے ہیں، میرے لیے نہیں جاگے، تم نے ہر وہ صورت اختیار کی کہ جس میں تمہارا محبوب جو ہے وہ خوش ہو، میرے لیے نہیں کیا۔ اللہ پاک نے خذوا زینتکم عند کل مسجد، محبوب کے لیے کنگھی پٹی کر کے نکلتے ہو، ہمارے یہاں بھی اسی طرح آیا کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ کل مسجد کا مطلب ہے ہر نماز کے وقت، ہاں سجدہ کرنے جب بھی آؤ تو مزین ہو کر آؤ، پتہ چلے کسی محبوب کے پاس جا رہے ہو، کسی اہم ہستی کے پاس جا رہے ہو۔ آپ جب اسپرے مار رہے ہوتے ہیں تو بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، وہیں سے تو پکڑے جاتے ہیں کہ یہ اسپیشل والا جو نکال کے مارا جا رہا ہے خیر نہیں ہے۔ پھر وہ تفتیش کرتی ہے، کدھر جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، مجھے فلاں جانا تھا، مجھے فلاں جگہ، وہ اسپرے کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہے مارکیٹ میں یا کوئی اور کام یا کسی سے لے کے، چلو میرے ساتھ چلو، میں نے کہیں جانا ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ پہلا حق ہے اللہ کا کہ اس کے لیے مزین ہوا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے جو ہمارے ایک دوست تھے وہ سینٹرل بینک میں تھے، بہت بڑے عہدے پر تھے، بہترین 3 پیس سوٹ میں جاتے تھے، مسجد میں جب وہ آتے تھے تو شرٹ ان کی ہوتی تھی وہ بھی پرانی ہوتی تھی، ایک ہی دھوتی میں نے جب دیکھا وہ اس میں آتے تھے مسجد میں۔ ایک دن میں نے کہا یار آپ کیا کرتے ہیں، بس خدا کے لیے یہ دھوتی رہ گئی ہے، ادھر آپ جاتے ہیں 3 پیس سوٹ پہن کے جاتے ہیں، بھال بٹھا کے اچھی طرح جناب علی، اور وہ اس طرح سے۔ یار یہاں بھی جس نے بنایا ہے تمہیں خوبصورت، اس کا حق ہے کہ تمہیں دیکھے، اس کو دکھاؤ اپنا آپ آ کے۔ تو بس وہ یار سب سے ریچڑ کپڑے پہن کے ہم چلے جاتے ہیں، گندی ٹوپیاں ہوتی ہیں مسجد میں پڑی ہوئی، میل چڑی ہوئی ہیں پلاسٹک کی ٹوپیوں پہ، درمیان سے پھٹی ہوئی ہیں، کارٹون بن کے وہ تم ٹوپی پہن کے تم آفس میں جا سکتے ہو، کسی مال میں جا سکتے ہو تم؟ خدا کو کیا سمجھا ہے، سوچو۔ یہ بھی محبت کا سوال ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو زینت جو ہے وہ آگے اللہ پاک نے کہا قل من حرم زینت اللہ، تم ان سے پوچھو اللہ کی زینت کس نے حرام کی ہے، تقوی والوں پر، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن تو خاص اس کے بندوں کے لیے، اخرج لعبادہ، اس نے اپنے بندوں کے لیے، وہ جو پیارے بندے اس کے، ان کے لیے۔ ہمارے ہیں کہ جو اللہ کا پیارا ہوگا وہ لازم اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے اور میلے ہونے چاہیے، داڑھی بڑی ہوئی ہونی چاہیے، تو وہ ولی اللہ ہو جائے گا۔ ننگا، جتنا ننگا اتنا چنگا۔
اللہ کا ولی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمعے کے خطبے کے لیے ایک الگ سے جبہ رکھا ہوا تھا، بڑا قیمتی جبہ تھا۔ رب کے حضور جب بندہ جائے تو عشق مجازی سے یہی سیکھا جاتا ہے۔ اصل میں یہ ویکسین ہے، ویکسین میں ہوتا ہے نا کہ آپ کو آرٹیفیشل جراثیم دیے جاتے ہیں، وہی وائرس، اس کو جو ہے وہ امپوٹنٹ کر دیا جاتا ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، وہ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا لیکن ہوتا وہی ہے، خصی کر کے اس کو آپ کے خون میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آپ کا جو اینٹی باڈی سسٹم ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور پکڑ لیتا ہے اور مار لیتا ہے، اور آئندہ اگلی بار جب اصلی والا بھی آتا ہے تو چونکہ اس کو مشق ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے۔ یہ اسی طرح یہ ویکسین ہے، یہ جو محبت ہے نا ہماری، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری ویکسین بچے کو دیتے ہیں نا آپ، پیدا ہوتے ہی جناب 2-3 ٹھوک دی جاتی ہیں اور پھر اس کے چوتھی کلاس تک جاتے جاتے وہ 8-10 ڈوزز لگ جاتی ہیں، بس یہی ہے۔ یہ عشق مجازی جو ہے یہ اصلاً ویکسین ہے کہ جو تم اس محبوب کے ساتھ جو کرتے ہو کے لیے کرتے ہو، وہ جو سب سے بڑا محبوب ہے جس نے تمہارا یہ دنیاوی محبوب پیدا کیا ہے، اس کے معاملے میں تم کیا روش دکھاتے ہو؟ بس یہ امتحان دکھا دیا جائے گا قیامت کے دن، یہ ہے، یہ تم اس سے محبت کرتے تھے، اس کے کو تم نے یہ مطالبے کیے اور زمینیں بیچ دی ان کے لیے اور تم نے قرضے لیے ان کے لیے، اور ایک یہ کہ ہم نے تم سے قرضہ مانگا تھا، اللہ نے قرضہ مانگا کہ فلاں بیوہ کو دے دو اور مجھ سے لے لینا، فلاں یتیم کو دے دو اور مجھ سے لے لینا، فلاں کو دوائی کے پیسے، فلاں کو خون خرید کے دے دو، پیسے میرے ذمہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بڑا چڑھا کے دے، جتنی تیری ضرورت ہوگی قیامت کے دن۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کے حقوق بھی مارے ہوئے تھے، قیامت کے دن دینے پڑیں گے، وہی قرضے قائم ہے۔ اس دن تجھے نمازیں، روزے، جو تم نے کیا ہوگا، صدقے سارا کچھ نکل جائے گا جن کے حقوق دیے ان، خالی ہاتھ تو کھڑا ہوگا، اس وقت اللہ پاک کہے گا وہ اس کے قرضے کی لا فائل، اس نے مجھے قرضہ دیا فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ اس دن جتنی تیری ضرورت ہوگی، جتنے لوگوں کے قرض تیرے اوپر باقی رہے، اللہ اس کی قیمت وہ لگا دے گا، اتنا۔ چلو، یہی معاملہ دعاؤں کا بھی ہے، دعائیں بھی جو قبول نہیں ہوتی وہ روک لی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن دعاؤں کا الگ فولڈر ہے، وہ کہا جائے گا اس کو کھولو، کتنی پڑی ہوئی اس کی باقی، جو وہاں میں نے رکھا تھا کہ آخرت میں اس کا دوں گا اجر۔ دعا نکلتی ہے تو اللہ پاک کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مانگتے ہو وہ قبول کر لیتا ہے۔ قبولیت اگر دنیا میں ظاہر نہ ہو تو وہ پوسٹڈ چیک کی طرح اللہ کے یہاں جمع ہو جاتی ہے، اس کا پھر قیامت کے دن، اس دن بندہ حسرت کرے گا کہ کاش میری جو دنیا میں قبول ہوئی ہیں وہ بھی قبول نہ ہوتی، آج مجھے ملتی۔ اور دنیا میں جب ہم پیسے یہاں سے بھیجتے ہیں نا پاکستان، اور ریٹ ہوتا ہے 45 اور 2 دن بعد 48 ہوتا ہے، تو جس وقت ہم بھیج رہے ہوتے ہیں 45 پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ 48 اور 50 پہ چلا جاتا ہے تو پھر منہ بن جاتا ہے کہ یار 2 دن صبر کر لیتے تو یہ 4 پیسے زیادہ آ جاتے۔ قیامت میں یہی ہوگا، یار وہ دنیا میں نہیں ہوتی قبول، یہاں ضرورت تھی، یہاں ہو جاتی۔ فلاں دیکھو، ہم کہتے تھے دعائیں مانگتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، وہ دیکھو اللہ نے سارے مسئلے اس کے حل کر دیا۔ اصل مسئلہ تو قیامت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ۔ خیر، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور یہ جو نماز وہ پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، انہیں نماز میں مزہ آتا ہے، سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اس کی ٹھنڈک ان کے
سینے تک جاتی ہے، قلب تک جاتی ہے۔ نماز ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتا، وہ تھانے والی ان کی حاضری نہیں ہوتی۔ جیسے بستہ بے کے جو مجرم ہے وہ حاضری لگوانے جاتے ہیں تھانے، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس طرح وہ حاضری لگوانے نہیں آتے، وہ کھنچے کھنچے آتے، ان کے کان اذان پہ لگے رہتے، وہ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ وہ بندے جو 7 بندے، 7 کیٹیگریز جو قیامت کے دن اللہ پاک جن کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جب اس کے عرش کے سوا کوئی اور سایہ دستیاب نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جو جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے لیکن بس وہ اس انتظار میں کب اذان ہوگا، پوچھتا پھر اذان تو نہیں ہوگی، جماعت کا وقت تو نہیں ہوگا، جماعت کا وقت نکل تو نہیں گیا۔ یہ بے قراریاں، دل مسجد میں اٹکا، جیسے آپ کا محبوب کے کہیں دروازے کے سامنے کہیں ٹیک لگا کے کچھ بچ ایک جھلک مل جائے ہو کہ اس کی مجازی سے ہی سمجھ لگتی ہے نا، یہ ساتھی گرمی ہے، کھڑے ہیں، پانی ہوئے ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اچھے کپڑے پہنے ہیں تو جب تک محبوب کی نظر نہ پڑ جائے تسلی نہیں ہوتی۔ 2 4 6 پھیرے جہاں سے پانی بھرنے جاتی ہے وہاں سے بھی گزرنا ہے کہ شاید پانی بھرنے گئی ہوئی، بس وہ جوڑا دکھانا ہے اور رانجھا راضی ہو جائے، پھر سکون سے جا کے بیٹھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ نا، آؤ مسجد میں پہن کے آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ارے میرے لیے بھی یہ پہن لو، میں بھی تمہیں دیکھ کے خوش ہوں گا نا، بنایا کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ کبھی یہ جذبہ آیا آپ کے اندر میں؟ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھا کرتے تھے تہجد کے لیے تو آسمان کی طرف دیکھ آپ سورہ آل عمران کی وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات کیا ہیں کہ یہ جتنے بھی زمین و آسمان ہیں، یہ ساری جتنی بھی تخلیق ہے، یہ اللہ پاک کا جو ہے وہ کی نشانیاں ہیں، یعنی دیکھ کے تسلی ہو جاتی ہے، رب نظر نہ آئے۔ ہوتا ہے نا واٹس ایپ پہ ایک لاسٹ سین ہوتا ہے جس میں کوئی دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی آخری سین کیا تھا، آپ نے کتنے بجے یہ واٹس ایپ دیکھا تھا، کوئی ایکٹیویٹی اس پہ کی تھی۔ تو بہت سارے آپ کے جو محب ہوتے ہیں وہ آپ کے لاسٹ سین پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جی اس وقت قاری صاحب بھی جاگ رہے ہیں، ہم بھی جاگ رہے ہیں، تو تسلی ہو جاتی ہے، چاہے وہ کینیڈا میں ہے، چاہے وہ امریکہ میں، آپ امارات میں یا وہ پاکستان میں، فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ لاسٹ سین سٹیٹس جو ہے وہ ان کے لیے نشانی ہے، کائنات کی ہر چیز لاسٹ سین ہے اللہ پاک۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایکٹیو ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں لگا ہوتا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھو یار، بارش آئی ہوئی ہے، یہ لاسٹ سین ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بارش ہوتی ہے میں مبہوت ہو جاتا ہوں، میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ کیا ہوتی ہے، بالکل ایسے اس کے اندر بندہ مگن ہو جاتا ہے، مراقبے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کائنات جتنی بھی ہے نا، یہ لاسٹ سین ہے اللہ پاک کی ایکٹیویٹی کا، اس کو قائم رکھے ہوئے ہے تو ہے۔ چاند آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ اس کا لاسٹ سین ہے، وہ اس کو تھامے ہوئے ہے، یہ لاسٹ سین ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا لے آدھے گھنٹے کے لیے بھی تو کائنات لاسٹ۔ اس لیے اب کہا نا کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے تھام رکھا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ جو زمین و آسمان قائم ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی گلیکسیز ہیں، جتنے بھی سیارے ستارے، وہ اسے تھامے ہوئے، ڈولنے نہیں دے رہا۔ اب آپ جتنی کائنات آپ کو پتہ چل رہی ہے، ساری آپ کے محبوب نے سنبھالی آپ کے لیے۔ والا انزالت، یعنی اگر وہ ہاتھ اٹھا لے
ان امسکہما من احد من بعد، تو اس کے بعد کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ وہ ہوتا ہے نا کہ استاد جی اتر جاتے ہیں اڈے سے، مین جو سٹینڈ ہوتا ہے اس سے کوئی 2-4 کلومیٹر 10 کلومیٹر پہلے، اور گاڑی پکڑا دیتے ہیں کنڈکٹر کو، وہ جو ان کا چھوٹو ہوتا ہے کہ بھئی یہ اب اڈے پہ لے جائے گا۔ صبح وہاں ان کے گھر تک وہ چھوٹو چلا کے لاتا ہے ویگن، اور پھر وہاں سے وہ بیٹھ جاتے ہیں، جاتے ہوئے وہ وہاں اتر جاتے ہیں، وہاں آگے چھوٹو لے کے جاتا ہے، اور کئی دفعہ چھوٹو جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، گاڑی مار دیتا ہے۔ وہ چھوٹو اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا کہ استاد ہے وہ بھی، تو بس شوخی میں پھر ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کائنات سے ہاتھ اٹھا لے اور کسی چھوٹو کو پکڑا دے، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں قطب ہے اور وہ سنبھالے ہوئے، کوئی قطب نہیں، کوئی قطب نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے قطب، وہی سنبھالے ہوئے۔ ان امسکہما من احد من بعد، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی قطب نہیں ہے، قطب وہی ہے جو سنبھالے ہوئے، اصحاب تکوین، وہ ایک ہی صاحب تکوین ہے جس نے کون کو سنبھالا ہوا ہے، کائنات کو سنبھالا۔ تو یہ ساری چیزیں جب مومن ان پر نظر دوڑاتا ہے نا تو اس کا سینہ، اب رب سے ملاقات تو ہوگی نا انشاءاللہ۔ مومن کا یہ ایمان ہے، ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے رب کی ملاقات، اور رب کو وہی دیکھ سکے گا جو دنیا میں لاسٹ سین اس کا دیکھ سکتا ہے، جسے اس لاسٹ سین رب کا نظر نہیں آتا وہ قیامت میں بھی نہیں دیکھ سکے گا رب کو۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو یہاں اندھا ہو گیا، اسے لاسٹ سین نظر نہیں آ رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ ترین ہوگا، یعنی جنت کا رستہ نہیں پا سکے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں پہ اٹھایا ہے جبکہ میں دیکھتا تو میری آنکھیں کہاں چلی گئی ہیں؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، آیات وہ لاسٹ سین تجھے وہ نظر نہیں آتا تھا نا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج بلا دیا گیا، اسی طرح تو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہے۔ اسی طرح فرمان کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رب کی سے حجاب میں ہوں گے، رب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ لا یکلمہم ولا ینظر الیہم، نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے۔ یہ دیکھنا بڑا اہم، خاص کر کے قیامت کے دن اللہ پاک کا دیکھنا، یعنی ایون کہ اگر فیصلہ ہو بھی گیا ہے اور فرشتے لے کے بھی جا رہے ہیں، اس وقت بھی اگر اللہ پاک نے اس بندے پہ نظر ڈال لی، یعنی جو کیفیت ہوگی انسان کی، پلٹ کے دیکھتا ہے شاید فیصلہ تبدیل ہو جائے، تو دیکھنا ضائع نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن کو یہ دھمکی دی گئی ہے، یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اللہ ان کو دیکھے گا، ان کی آخری آس بھی توڑ کر رکھ دی۔ اس لیے کہ فیصلے کے بعد بھی اگر وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں اور وہ فریاد کر رہا ہے، رب نے اس کو دیکھا ہے اپنی نظر کرم سے، تو حضور نے فرمایا وہ دیکھنا ضائع نہیں جائے گا۔ بلا لے، ادھر آؤ یار، اس کے سارے وہ جو چلانے میرے کھاتے میں ڈال دو، میں ان پارٹیوں کو دے دوں گا اجر میں جو بھی دے۔ لیکن یہ کہ جو یہاں نہیں، یہ جس میں ان چیزوں میں سے رب نظر نہیں آتا، ان کے ذریعے ان کو رب کی ایکٹیویٹی پتہ نہیں چلتی کہ رب ہے۔ لاسٹ سین، یہ بچے لاسٹ سین ہے آپ کے، آپ خود جب شیشے میں دیکھیں تو آپ لاسٹ سین ہیں، کہ آپ اس لیے کھڑے ہیں، اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، کل یوم ہوا فی شان، وہ بیزی ہے، وہ تمہارے اندر، تمہارے سیلز کے اندر کاریگریاں کر رہا ہے، تم لاسٹ سین ہو۔ اس لیے فرمایا اللہم حسنت خلقی، اے اللہ تو نے مجھے سونا بنایا ہے، فحسن خلقی، تو پھر میرا اخلاق بھی
سونا کر دے، خوبصورت کر دے۔ تو ان چیزوں کو، زمین و آسمانوں کو، جو اقبال کہتا ہے نا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ وہ نظر پیدا کر کہ جس میں تجھے ہر چیز میں تو رب کا لاس ہی نظر آئے، اور پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رب ہے جی، نہیں ہے جی، کیسے بنا جی، کس نے بنایا جی، اور فلاں کس نے بنایا جی۔ وہ سوال اٹھتے ہی اس وقت ہیں جب انسان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، یا خون اس کا جو ہے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، تو پھر ریشہ پیدا ہوتا ہے، بڑھاپے میں جا کے پھر ریشہ ہی پیدا ہوتا ہے، خون ریشہ ہی پیدا کرتا ہے۔ جب دل ایمان سے خالی ہو جائے، رب کی محبت سے خالی ہو جائے، تو پھر وہاں سوال ہی، پھر بیکٹیریا ہی ہوتا ہے، پھر وہاں پہ اگتا ہے، پھر وہ ذہنوں میں ہوگے، وہ قلب میں ہوگے، مساوس کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ رب سے محبت کرنے والوں کا دنیا میں نقد انعام یہ ہے کہ انہیں ہر چیز کے پیچھے رب نظر آتا ہے۔ لاسٹ سین، یہ میرا رب یہ کر رہا ہے، ایکٹیو ہے، تو یہ چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔